صفحہ نمبر 145 آیت نمبر 73 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے قوم سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اونٹنی ایک کامل نشانی ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین سے چارہ کھاتی رہے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو وہ نعمت جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں بسایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم لوگ نرم زمین میں محل بناتے رہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے رہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں قوم سمود کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سمود سامد الماء، پانی ختم ہو گیا۔ سمود سامد الماء، عربی زبان میں کہتے ہیں سامد الماء، پانی ختم ہو گیا۔ یہ قوم وادی حجر، حجاز مقدس اور شام کے درمیان واقع کھلے میدانوں میں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم کی جگہ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے سعودی عرب ہی میں 450 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ موجودہ سعودی حکومت نے ان کی بستیوں کو وہ باڑ میں یہ احاطہ بند کرا کے وہ میوزیم کے انداز میں اس کو رکھا ہے۔ ترکی سے مدینہ منورہ جو ٹرین چلتی تھی وہ اس بستی کے درمیان سے گزرتی تھی۔ 2017 میں ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ترکی کی وہی ٹرین اس بستی کے درمیان میں ویران کھڑی ہے۔ بطور نمونہ سعودی حکومت نے بھی اسی جگہ پہ ٹرین رکھی تھی۔ ابھی پھر 2018 کے آخر میں جب ہم گئے تو وہ علاقہ مکمل طور پہ بند تھا اور سعودی فوجی وہاں کھڑے تھے، وہاں ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ العلا، اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ چھوٹا سا شہر ہے، وہاں بلدیاتی دفتر ہے، وہاں سے پرچی کٹوا کے وہ میوزیم کی فیس جمع کر کے آؤ۔
پھر ہم دکھائیں گے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے 2013، 14، 15 میں ہم بغیر پوچھے ایک ویران سنسان علاقہ تھا، بغیر پوچھے لوگ آتے تھے جاتے تھے، ایک جنگل سا تھا اور اس میں جگہ جگہ پہاڑیاں تھی، تو اس قوم کی آبادی وہاں پرانی روایات کے مطابق کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی۔ انہوں نے واقعی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، واقعی ان کے درجنوں کمرے آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے سخت چٹانی پہاڑوں کو تراش کے کمرے بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ چراغ کے لیے تاک تک کی جگہ انہوں نے بنا رکھی ہے۔ پانی کی ذخیرہ اندوزی کے لیے انہوں نے ٹینکیاں کمروں کے اندر بنا رکھی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ اس علاقے میں درخت کوئی نہیں، سخت گرم علاقہ ہے، تو کمروں کے اندر زمین دوز ٹینکی بنا کے اس میں یہ لوگ پانی ذخیرہ کرتے تھے۔ تو وہاں پانی کی قلت آئی اور پانی بالکل ختم ہو گیا۔ صامد الماء، پھر یہاں سے اس قوم نے ہجرت کی، شام کا علاقہ حضرموت معروف علاقہ ہے، وہاں گئے، وہاں رہنے لگے۔ وہاں پہنچ کے تھوڑے عرصے بعد صالح علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، اس لیے اس علاقے کا نام آج بھی حضرموت ہے۔ اس کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی جو کہ گابن ہو نکال کے دو، تب ہم آپ کی نبوت مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمیت صلاۃ حاجت پڑھی، دعا مانگی، تو پہاڑ پھٹا اور اس سے گابن اونٹنی برآمد ہوئی۔ روایات میں ہے کہ یہ اونٹنی بہت زیادہ چارہ کھاتی تھی اور بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ ایک قول ہے کہ 7 بستیوں سے لوگ اپنے خالی برتن اٹھا اٹھا کے صالح علیہ السلام کے گھر سے دودھ لے جایا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، جس طرف یہ اونٹنی جاتی اس طرف ان کے جانور نہیں چر سکتے تھے، تو لوگ کہنے لگے یہ بہت زیادہ چارہ کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ تو ان کے لیے صالح علیہ السلام نے ترتیب وار ایک دن مقرر کیا کہ ایک دن یہ اونٹنی اس طرف چرنے کے لیے نکلے گی اور ایک دن وہ تمہارے جانور۔ قدار بن سالف ایک بدبخت اس قوم کا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے قوم پہ عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اب 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ، دوسرے دن زرد، تیسرے دن کالے ہو کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو جوانوں کا ایک وفد ہو کے بہت سارے لوگ، صالح علیہ السلام ایک پہاڑ کی چھوٹی پہ عبادت کر رہے تھے،
اس کی طرف نکلے کہ اس کی بات تو واقعی سچ ثابت ہو رہی ہے، تلواریں لے کے اس پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے کہ ہماری ہلاکت سے پہلے ہم اس کو ہی ہلاک کر دیں۔ تو پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، روایات میں کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان آئی، پہاڑ کے درمیان میں ایک بہت بڑا سوراخ، ایک غار تھا، چٹان سے حفاظت کی نیت سے یہ لوگ اس غار میں گھس گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چٹان آئی اور اس غار کے منہ میں برابر سرابر گھس گئی اور یہ لوگ اندر بند ہو گئے، چیختے چلاتے اندر ہلاک ہو گئے۔ چونکہ اس علاقے میں عذاب آیا، صالح علیہ السلام کے متبعین بچ گئے، انہوں نے ہجرت کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہادی سفر پہ تھے تو ان بستیوں سے ہم گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک کنواں تھا، وہاں ہم نے پڑاؤ کیا اور اس پانی سے ہم نے آٹا گوندا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے تھے، جب آپ پہنچے دیکھا یہاں تم نے قیام کیا، یہ تو عذاب والی جگہ ہے، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گوندا ہوا آٹا اللہ کے نبی نے ضائع کرنے کا حکم فرمایا کہ اس علاقے میں اس پانی میں عذاب کا اثر ہے، یہ استعمال نہ کرنا، فوراً یہاں سے نکلو۔ سب کے سب وہاں سے نکل گئے اور وہاں قیام نہیں فرمایا۔ اسی طرح قوم لوط کے متعلق بھی، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں آج کل یہ جغرافیائی نقشے میں بھی دیکھو گے تو وہاں لکھا ہوا ہے بحر مردار، شام کے بلکہ اردن کے نقشے میں آپ دیکھو گے جغرافیائی اعتبار سے تو اس میں لکھا ہے، بعض نقشوں میں بحر میت اور بعض میں بحر مردار لکھا ہے۔ اس پانی میں بھی عذاب کا اثر ہے، چونکہ وہ زمین اٹھائی گئی تھی آسمان کی طرف جبریل امین کے واسطے اور پھر پھینکی گئی تھی، تو وہ علاقہ عام سطح زمین سے نچلا ہے اور وہاں پانی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بھی پانی میں ایک مقرر سطح ہے، پانی میں تیرتی مچھلیاں جب اس سطح سے نیچے جاتی ہیں تو فوراً ہلاک ہو کے اوپر ابھر آتی ہیں، اس میں ایک متعین مقدار ہے، اس پانی کے اندر بھی عذاب کا اثر ہے۔ تو عذاب کا اثر بدستور رہتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر جہاں ہلاک ہو گیا تھا وہاں حاجیوں کو پڑاؤ کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے جلدی نکلو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قرآن کے واقعات سے قرآنی مقامات کو لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعات بطور عبرت ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قوم سمود کا تذکرہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے ہاں ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ،
वाकई तुम्हारे यहाँ तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े निशानियाँ आ चुकी हैं। हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ऊँटनी ये वाज़े निशानी है, इसको छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन से खाती रहे। वला तमस्सूहा बिसू, इसको कत्ल की नीयत से हाथ न लगाना। फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, और नाला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब के ज़रिए पकड़ेंगे। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन, याद करो एक कौम समूद जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद की हलाकत के बाद ज़मीन में खलीफा बनाया। वबव्वअकुम फ़िल अर्ज़, तुम्हें ज़मीन में बसाया। तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा, तुम लोग नरम ज़मीन में बिल्डिंगें बनाते हो। व तनहितूनल जिबाल बुयूथा, और पहाड़ों को तराश के अपने लिए घर बनाते हो। फ़ज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को याद रखो। वला तासौ फिल अर्द मुफ़सिदीन, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ लम्हे अल्लाह के मुबारक नाम का जिक्र। हदीस में है कि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जब आप लोग मुझे अपने दिल में याद करोगे तो मैं भी अपने बातिन में तुम्हें याद करूँगा। जब तुम जमात में गरोह में मेरा जिक्र करोगे तो मैं उससे बेहतर जमात फरिश्तों के साथ तुम्हारा जिक्र करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ مراقب موت سے لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے موت ایک نہ ایک دن ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب۔ یا اللہ اپنے پیارے نام کو قبول فرما، برکتوں کا نزول فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام و تام فرما۔ یا اللہ حکومت افغانستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے لیے حفاظت اور ترقی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم کرمک یا ارحم کرمک۔